خطاب کے لیے نہایت ادب سے ملتمس و فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد نقشبندی صاحب خطیب مسجد صدیقی اکبر کوٹلہ آئیں اور اپنے مواد حسنہ سے ہمارے سینوں کو منور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ اپنے پاک میں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ درود پاک جب پڑھنے کے لیے کہا جائے نا تو محبت کے ساتھ پڑھ لیا کریں، یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے غلام سچ بتلا کیا کر کے آیا ہے؟ وہ غلام عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق اور مغرب کے فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ وہ غلام عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں گھر سے چلا تھا آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، فرمایا اسی وجہ سے یہ فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اگر تم بھی چاہتے ہو تو محبت کے ساتھ درود پاک کو بلند آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین۔ برادران اسلام، آج ہم ایک عرس پاک کی محفل پاک میں شامل ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب الجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بلند و پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور صاحب عرس کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب الجلال کا لکھوہا کروڑ مرتبہ شکر اور احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک ذات نے ہم جیسے عاجزوں کو بنی و انسان کے اندر پیدا فرمایا اور نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کی پاکیزہ نسبت عطا فرما کر کے خیر امت میں شمار فرمایا۔ دعا فرمائے اللہ ہماری اس نسبت کو تا دم قیامت قائم اور دائم رکھے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو عرس کرتے ہیں ہم بزرگوں کا، کیا اس کی حقیقت کہیں حدیث کے اندر یہ بہت موجود ہے یا بزرگان دین سے کیا یہ بات ثابت ہے کہ بھائی جب مرنے والا مر جائے، اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب بندہ جب اس دنیا سے چلا جائے تو ہر سال جس دن وہ دنیا سے گیا تھا ہر سال اس کے دربار پر اکٹھے ہو کر محفل کرنا اور نعت خوانی کرنا اور اس کا عرس بنانا، کیا اس کا کہیں قرآن و حدیث کے اندر ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ برادران اسلام یہ بات یاد رکھنا، نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ
اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر گزاری ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے گزاری ہوتی ہے۔ جب اس کا آخری وقت آتا ہے، اللہ رب الجلال فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجتا ہے جو اس کو اللہ کی عنایات میں خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں، بخشش اور مغفرت کی خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ دو فرشتوں کو حسین و جمیل صورت کے اندر بھیجتا ہے اور جا کر اس بندے کی روح کو قبض کر کے اور اس بندے کے پاس جا کر اس بندے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے پاکیزہ جان، تو پاکیزہ بدن میں تھی، اب اس پاکیزہ بدن سے نکل اور چل اپنے رب العالمین کی طرف، اپنے پاک پروردگار کی طرف چل۔ اب یہ حکم فرشتے اس کو دیتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور وہ روح قبض کرنے کی کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور فرشتے جب اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے دربان جو فرشتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ روح سعید آ رہی ہے، پاکیزہ طیب و طاہر روح آ رہی ہے۔ اب آسمان کے فرشتے بھی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور اس آدمی کی روح خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ذکر حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو مومن اس دنیا کی مصیبت سے جان چھڑا کر اپنے رب العالمین سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تحفۃ المؤمن، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا الموت، مومن کا تحفہ موت ہے، اور یہ موت جو آتی ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے، اس لیے کہ مومن اپنی جان دنیاوی مشاکل سے چھڑا کر، دنیاوی عزیزوں سے چھڑا کر اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب بندہ مومن کی روح اس دنیا سے، دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کر رہی ہوتی ہے، وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر رب العالمین کی طرف سے اس بندے مومن کو یہ حکم ہوتا ہے، اس بندے مومن کی روح کو حکم ہوتا ہے، نوم کا نومت العروس، سو جا جس طرح پہلی رات والی دلہن سو جاتی ہے، سو جا اس طرح جس طرح عرس والے سو جاتے ہیں، اور عروس پہلی رات والی دلہن کو کہا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے آدمی، اے بندہ مومن، تیری روح اب جنت میں اس مقام پہ پہنچ چکی ہے جہاں اسے اپنے رب کے سوا کوئی اور چھیڑنے والا نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب بندہ مومن کی روح وہاں خوش ہوتی ہے، اور ہر سال اس کی روح کو احسان ثواب کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کا مقبول تھا، اس کی وجہ سے اللہ رب الجلال ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ارشاد موجود ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں اور بزرگان دین کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بیٹھنا ہمارا اور بزرگان دین کا ذکر کرنا یہ فضول بات نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ارشاد ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، فرمایا انبیاء کا ذکر کرنا یہ تو عبادت ہے اور صالحین کا تذکرہ کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو گویا ہم اللہ کے محبوب بندوں کا جو بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ اور کیا یہ بزرگوں کی قبر پر جانا اور نیک لوگوں کی قبر پر جانا، نیک لوگوں کے میدان پر جانا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آج لوگ یہی پوچھتے ہیں بھائی درباروں پہ کیوں جاتے ہو، قبروں پہ کیوں جاتے ہو، قبروں پہ کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ آؤ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پر جاتے تھے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ فوت شدہ بھائیوں کی قبروں پر جانا یہ سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے دور کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہداء کی قبروں پہ جاتے تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی جاتے تھے، عثمان غنی بھی جاتے تھے، اور مولا کائنات بھی جاتے تھے شہداء کی قبروں پر دعائیں مغفرت کرنے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ مرحومین کی قبر پر جانا اور ولیوں کی قبر پر جانا، شہداء کی قبر پر جانا
سنت کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی قبروں پر حاضری کس طرح دیتے ہیں. برادران اسلام یہ ہمارا بہت بڑا عملیہ ہے اور ہمیں یہ جو مخالف ہیں ہمارے ہمیں بات بات میں تانا دیتے ہیں چونکہ ہمارے کام ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ملامت کی جا رہی ہوتی ہے. میزان جو ہوتے ہیں یہ فیوز و برکات کے مرکز ہوتے ہیں. ان سے فیوز و برکات حاصل کیا جاتا ہے نہ کہ ان کو جو ہے وہ بت بنایا جائے اور ان کے سامنے سجدہ کیا جائے. یہ ساری باتیں ہمارے مسئلے کے اندر جائز ہے نہیں ہے بلکہ ہمارے مسئلے کے اندر صحیح طریقہ قبروں پر حاضری دینے کا کیا ہے. آج کی اس قرص پاک کی محفل کے اندر صرف یہی سبق سیکھ کر جاؤ کہ بھائی ہم نے بزرگوں کی قبر پر حاضری دینی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. یہ میرا نہیں بلکہ محدث پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ آباد والے ان کا بتلایا ہوا طریقہ ہے. ان کے خلیفہ مجاز تھے مولانا محمد حیات خان صاحب مفتی کشمیر. ان کے ساتھ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے گیا تو دربار شریف سے چند قدم پیچھے کھڑے ہوئے اور دعا مانگنے کے بعد فارغ ہوئے. وہاں ہی کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ بیٹا جب ہم آیا کرتے تھے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دربار شریف پہ حاضری دینے کے لیے تو یہاں ایک حجرہ ہوتا تھا اور جب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے تو وہ حجرہ خالی کروا دیا جاتا تھا اور جتنا عرصہ آپ بیان فرماتے تھے تو حجرے میں بیٹھا کرتے تھے. اور یہاں کھڑے ہو کر جب انہوں نے حاضری دی تو ہم طالب علم تھے, ہم نے پوچھا کہ استاد جی یہ بتلاؤ کہ دربار پہ حاضری دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا جب قبر پہ جاؤ نا کسی بزرگ کی قبر پہ تو حاضری دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ صاحب قبر سے تقریباً 5-6 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو. قبر کے قریب جانے کی ضرورت نہیں, کوئی جھکنا نہیں, کوئی چومنا نہیں, کوئی سجدہ نہیں کرنا. 5-6 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر سلام عرض کرو. سلام عرض کرنے کے بعد جو تم پڑھ سکتے ہو سورہ فاتحہ شریف, سورہ اخلاص شریف, سورہ یاسین جو تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو. اس کے بعد دعا مانگو. اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام تبع تابعین اور خصوصاً بالخصوص اس بزرگ کی روح ہو. اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرو اس انداز میں کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے, تیرے نیک اور برگزیدہ بندے کی قبر میں حاضر ہوا ہوں, تیرے نیک اور برگزیدہ بندے کے دربار میں حاضر ہوا ہوں, مولا اس کے وسیلہ سے میری اس حاجت کو پورا فرما. اور جب نیک اور برگزیدہ بندوں کے دربار پہ کھڑے ہو کر دعا کی جائے تو اللہ رب الجلال اس دعا کو رد نہیں فرماتا, وہ قبول فرماتا ہے. کیونکہ قرآن پاک کی سب سے پارا ہے حضرت مریم علیہ السلام, آپ کے پاس بے موسمہ پھل پڑا ہوا ہے, محراب کے اندر ہے, آپ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے حجرے کے اندر, بے موسمہ پھل پڑا ہوا ہے. حضرت زکریا داخل ہوئے تو پوچھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ عرض کرنے لگی کہ یہ پھل جو ہے یہ من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے خیال کیا کہ جو ذات مریم کو بے موسمہ پھل عطا فرما سکتی ہے, یہاں کھڑے ہو کر میں دعا کروں اللہ مجھے بھی میری حاجت بھی پوری فرمائے. وہاں ہی کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما. اب اس اللہ کی ولیہ کی جگہ پہ کھڑے ہو کر دعا فرمائی. اب عمر جو ہے وہ کافی گزر چکی ہے, 90 سال یا 120 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے. عمر کافی گزر چکی ہے, بیوی بانجھ ہو چکی ہے, لیکن اللہ کے ولیہ کے دربار پہ کھڑے ہو کر دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نبیہ عطا فرمائی ہے. تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کے دربار پہ جا کر ان کے وسیلہ سے جب دعا کی جائے اللہ رب الجلال دعا کو رد نہیں فرماتا. پھر فرماتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگو. دعا مانگنے کے بعد تم ہاتھ نیچے کرو اور اپنا چہرہ نیچے کر کے قبر والے سے اجازت مانگو. دل میں ارادہ کرو کہ کیا مجھے جانے کی اجازت ہے یا نہیں. اجازت مانگو. اگر تمہارا دل اس بات پر ابھر رہا ہے اور یہ بات تمہارے دل کے اندر ہے کہ بھائی بیٹھ چلے جائے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے, تو پھر سمجھ لو کہ صاحب قبر نے تمہیں اجازت دے دی ہے, اب مختصر سی دعا مانگو اور چلے جاؤ. اور اگر تمہارا دل یہ
دلیل ہے کہ صاحب قبر تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کھڑے رہو، ابھی اجازت نہیں ملی. پھر جب تمہیں اجازت ملے تو پھر تم دعا مانگتے، مختصر سی دعا مانگتے، پھر تم چلے جاؤ. یہ ہے قبروں پر حاضری دینے کا صحیح طریقہ. اگر اس طریقہ کے ساتھ ہم حاضری دیں گے، کوئی آدمی ہم پہ تام تشریح نہیں کرے گا، کوئی آدمی ہمیں برا بھلا نہیں کہے گا. اب پوچھا گیا کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ قبر سے چند قدم، چند ہاتھ، 5-6 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر دعا مانگو، تو آگے جانے میں کیا حرج ہے؟ قبر کے پاس کھڑے ہونے میں، قبر کے پاس بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر اس کو چومیں جو اس کے پاس ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ فرمایا جب قبر بنائی جاتی ہے نا تو قبر نیچے ہوتی ہے، اور جو قبر والا ہوتا ہے یہ متبرک آدمی ہوتا ہے، بڑا پاکیزہ آدمی ہوتا ہے. اب جب تم قبر کے قریب جاؤ گے نا تو وہ میت تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گی. اس لیے اس کا ادب و احترام برقرار رکھتے ہوئے تم قبر سے 5-6 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کرو. اگر اس انداز میں ہم دعا کریں گے، اس انداز میں ہم قبروں پر حاضری دیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے اس مسلک کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یہ یاد رکھنا کہ ہمارے مسلک اہل سنت کے اندر ہر کوئی سجدہ کرنا جائز نہیں، نہ سجدہ تعظیمی کرنا کسی قبر کو جائز ہے نہیں ہے. اگر سجدہ کرو گے، اگر سجدہ تعظیمی، اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو یہ تو عہد شرک، اور اگر وہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو سجدہ تعظیمی شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر حرام ہے، کوئی سجدہ نہیں کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ یا میری اپنے خامد کو جو ہے وہ سجدہ کرتی. اب ان ساری بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی اگر جھکنا ہے تو صرف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکنا ہے، باقی ان کا ادب و احترام، ان کے فضل و برکات کو حاصل کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. لیکن کسی کے سامنے، بلکہ ہمارے جامعہ نظامیہ کے اساتذہ جو ہے نا وہ ہمیں یہی تعلیم دیتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی بزرگ سے سلام کرنا ہے نا تو بزرگ سے سلام کرتے ہوئے اگر تم نے کسی بزرگ کے ہاتھ چومنے ہیں نا تو چومنے کی خاطر جھک سکتے ہو، لیکن فقط سلام کرتے ہوئے کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جھکنا صرف رب العالمین کے سامنے چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. اگر ہم اس انداز کے ساتھ قبروں پہ حاضری دیں گے، اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کریں گے تو یقیناً اغیار کے تان و تشنیع سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ رب الجلال کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا وہ 10 سے 12 منٹ تھے، وہ تقریباً ہو چکے ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد نقشبندی صاحب خطیب مسجد صدیق اکبر کوٹلہ بڑے خوبصورت انداز میں اور یہ اللہ کے مزارات پہ حاضری کا سلیقہ اور طریقہ بتا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. ان کے خطاب کے دوران ہماری محفل کی زینت بنے تاجدار کوئٹہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں بڑا خوش، بڑا نمایاں نام، ککرالی سے تشریف لانے والے مہمان زیباکار جناب حاجی باؤ عنید صاحب مدد الوالی، آپ کو دل کی عطا سے قبلہ خلیفہ صاحب اور دیگر انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. باہر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں ان سے التماس کرتا ہوں کہ جو باہر اضافی اسپیکر لگائے گئے ہیں وہ باہر میں آنے والے مہمانوں کے لیے ہیں. آپ مہربانی فرما کے اندر تشریف لے آئیں. انتظامیہ کے جتنے بھی احباب ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں، باقی جتنے بھی احباب باہر تشریف فرما ہیں ان سے التماس کرتا ہوں کہ آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ محفل کی رونق دوبارہ ہو. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نشاور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد علی رضا صاحب. آئیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. آپ ذرا اپنی حاضری کا ثبوت ہے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی سستی چھا گئی ہے. نعرہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے نہایت واجب محترم محترم المقام مہمانان گرامی خلفائے کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تحقیق تمہارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا جولیاں بھر کے لوٹا قربان جاؤ۔ ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے، ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، ذرہ آیا تو گوہر بن گیا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ وہ دنائے سبل ختم الرسول، وہ دنائے سبل ختم الرسول، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فاروق وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سامعین محترم، آج انسانیت پھر داغ داغ ہے، امن و سکون مٹ رہا ہے، جہالت للکا رہی ہے، تاریکیوں کے سائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آج اس وہ کے طلوع ہونے کی ضرورت ہے جو اس چار دانگے عالم میں پھیل کر ایک نورانی ماحول پیدا کرے۔ تو یہ صبح صرف نظام مصطفیٰ سے طلوع ہو سکتی ہے اور انسانیت کی پیاس صرف اسی چشمہ سے بجھ سکتی ہے۔ برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے جس پہلو سے بھی دیکھیں، چمکتے چاند سے زیادہ وہ پہلو روشن ہوگا۔ کبھی آپ صحابہ کے ساتھ لکڑیاں اٹھا رہے ہیں، کبھی آپ صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا رہے ہیں، کبھی آپ صبح کی درسگاہ میں بیٹھ کر علم و حکمت کے موتی اٹھا رہے ہیں، کبھی آپ حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر عزت کی چادر سجا رہے ہیں۔ غیر مسلم اپنے ظلم کی انتہا کرتے تھے، حضور سجدہ میں ہوتے تو اوپر اوڑھنی پہن لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بجاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے تو کانوں کی چھتوں سے آپ کے اوپر پورا کنڈر پہن دیتے۔ ان سارے حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل اور انکساری کا مظاہرہ فرما کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے دنیا والوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو میرے سوائے اسلام کو اپنا لو۔ سامعین محترم، اسی مقام پر شاعر لکھتا ہے کہ وہ حسینوں میں حسین ایسے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، میں نے تو نعت کے لیے ایک چھوٹا سا آدمی سمجھ کے دعوت دی تھی۔ محمد علی رضا صاحب نے تو ہماری محفل کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ خدا نظر بد سے بچائے اور عمر حضر عطا فرمائے، علم میں عمر میں اضافہ عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، بڑے خوبصورت انداز میں بات فرما رہے تھے محمد علی رضا صاحب کہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ کہ کہہ دو ودا سے
جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، اور نماز میں نہیں شامل اگر خیال حضور، نماز میں نہیں شامل اگر خیال حضور، جان لو کہ یہ کشتی ہے ناخدا کے بغیر۔ اور میں سوچتا ہوں آدم کہ شب طویل حیات، میں سوچتا ہوں آدم شب طویل حیات کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر، کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر۔ سامعین گرامی قدر، آپ کی سماعتوں کی نظر مہمان سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صوفی عدد صاحب سے ملتمس ہوں جو میرا شریف سے تشریف لائے ہیں، آئے بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ آپ اپنی حاضری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ گمگوہ شریف، آستانہ علیہ نظرآباد کوٹلہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین ذی وقار، الحمدللہ ہم سب کا تعلق مرکزی دربار عالیہ نقشبندیہ گمگوہ شریف کے ساتھ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نسبتیں قائم رکھے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے آستانوں پر کلمہ طیبہ شریف کا ذکر بکثرت کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اپنے تو رہے اپنے، غیر بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک واری جے کلمہ پڑھیے چڑھ جاندے سب پاپ، ایک واری جے کلمہ پڑھیے چڑھ جاندے سب پاپ، کلمہ باجو نانکا تے جنتوں ملے طلاق۔ ذکر پاک کی حاضری ہے، تمامی احباب توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں اور مل کر کلمہ شریف کا ذکر کریں۔ چند لمحوں کی حاضری، اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نعت شریف کے چند اشعار پیش کروں گا۔ پہلے میں ذکر کروں گا، بعد میں ایک آواز کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ نے ذکر کرنا۔